السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، ویسے تو سب سے پہلے کہ جو میں آج کا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں، لیکن 1 اکتوبر آج ہے اور اکتوبر کا منتھ شروع ہو گیا ہے، وہی مہینہ جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور اس اویئرنیس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر بہت ارلی اسٹیج پہ عموماً خواتین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس موذی مرض کا شکار ہونے جا رہی ہیں، لیکن اس کے کیونکہ ہمارے یہاں وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کو بہت شروع سے آپ اپنے چیک اپس کرائیں اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اپنے منتھلی یا اینولی جو بھی ہے آپ اپنا اس میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کرائیں۔ تو اس اویئرنیس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جب ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ بھی اور یہ بھی، تو اس چیز کو لے کر بھی ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ایک اویئرنیس کیمپینز کو ہم رن کریں۔ دوسرا ہماری درخواست بھی ہوگی حکومتی لوگوں سے کہ اس کو اپنی پلاننگ کا اور اپنی چیزوں کا حصہ بنائیں، اپنی اسٹریٹجی کا، پالیسی کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں حالیہ پالیٹکس کی، تو آج پھر جو قائد تحریک نواز شریف صاحب ہیں، ان کی پھر ایک جارحانہ تقریر، ان کی بھی جارحانہ تقریر، ان کی بیٹی کی جارحانہ پریس کانفرنس۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ بیانیے کی تشہیر دیکھ رہے تھے، لیکن آج وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم وہ جب ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا اب بہت ہو گیا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اب یہ بہت ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کی اجازت ڈیفینیٹلی نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وہی والا بیانیہ ہے اور یہ اسی طرف نکل پڑے جس طرف این ٹی ایم کے قائد الطاف حسین نکل پڑے تھے۔ تو اب یہ معاملات آگے کدھر جائے گا؟ پیمرا نے بھی ایک جاری کر دیا ایک نوٹس اور پریس ریلیز کہ کوئی بھی جو مجرم ہوگا، جو سزا یافتہ ہوگا یا جن کے اوپر یہ مقدمات ہوں گے، ان کی تقاریر نشر نہیں ہوں گی، اور یہ میرا خیال ضروری بھی تھا، کیونکہ جب پہلے بھی ہم نے یہی سٹیپ لیا تھا، اس کا ماضی میں بھی یہی مثالیں ملتی ہیں، تو اب کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ بد اعتمادی کے حوالے سے کہ اتنی بد اعتمادی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے 5 لوگوں کو آج فارغ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمان بزدار صاحب سے ملے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس لیے ملے تھے کہ ہمیں اپنے حلقے میں کام کرانے تھے، ہم اپنے حلقے کے مسائل لے کے ان سے ملے تھے، لیکن نہیں، ان کو فارغ کیا۔ اس کے بعد شو کاز نوٹس ایشو کیا ایف اے ٹی ایف میں جو لوگ غیر حاضر تھے۔ خواجہ آصف صاحب جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو زرداری صاحب پہ آج بھی اعتماد نہیں ہے، ان کی کچھ ریزرویشن ہے، اس پر بھی انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ یہ تمام چیزیں اور اس پہ نیلے پہ دیلا، اور بڑے مزے کی بات، آج جب وہ اپنے رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے، بڑے سینئر لوگ ہیں وہاں پر، مجھے بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کون میرے بیانیے سے متفق ہے۔ اچھا، وہ ہاتھ کیا اٹھانا تھا، سب اپنی سیٹ سے خود ہی اٹھ گئے۔ مطلب یہ کون سی غلام بڑی معذرت کے ساتھ، بہرحال وہ بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ اپنی سیٹ سے اٹھ گئے، نہیں، سیٹ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ طے کر لیا گیا کہ جو اس بیانیے کے ساتھ ہے نواز شریف صاحب کے، وہ اس پارٹی کا حصہ ہے، جو اس بیانیے سے خلاف ہے وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کدھر جائیں گے؟ بڑے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ ہم پینلسٹ جو ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ قمر شوذت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سیکریٹری پلاننگ ایم این اے ہے، پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم قمر شوذت صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ احمد رضا قصوری صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، جتنا یہ جانتے ہیں شاید ہی آج کے سیاستدانوں میں کوئی اتنا سینئر اور جانتا ہو۔ السلام علیکم قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ ذرا سیاست کے ماضی پہ بات کریں گے، جو بد اعتمادی ہے نا، آج کے دوست کل کے دشمن، کیا کیا ان لوگوں نے کیے آپس میں۔ سینیٹر غوث خان نیازی صاحب لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے سینیٹر۔ السلام علیکم جی غوث خان نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا، جلیل شرف پوری صاحب جو کہ جن کو آج ان کی اپنی پارٹی سے نکال دیا گیا یہ کہہ کے کہ ایسے لوگوں کی ہماری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جن کا بیانیہ نواز شریف کے بیانیے سے ہٹ کر ہے وہ اس پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی سب کی اجازت ہو تو ذرا شرف پوری صاحب سے 5 منٹ گفتگو کر لیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم جلیل شرف پوری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شرف پوری صاحب، آپ کو آج پارٹی سے باہر کر دیا گیا، آپ کا قصور کیا تھا؟ جی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیا قصور ہے، اور اگر اعتراض ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ملنے کا، تو یہ تو کوئی کسی پارٹی کے قانون میں نہیں لکھا چیف منسٹر صاحب کو نہیں ملا جاتا۔ اور دوسرے نمبر پہ ابھی جو حالیہ بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے ایک سخت موقف یا قدم اختیار کیا ہے، تو میرے سے کسی نے پوچھا اور میں نے کہا یار یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح سے سخت موقف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے اوپر اگر یہ غصہ ہے کہ جی یہ کیوں کہہ دیا، تو بھائی میں نے اپنے ضمیر اور اپنے دل
कहें तो ये इख्तलाफ राय हो सकता है, बड़े एहतराम रखने के बावजूद किसी एक इशू के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, इसमें तो गुस्से वाली बात ही नहीं है। तो आप ये बात सुन रहे हैं जी पार्टी से निकाल दिया, तो फिर ये जमहूरी पार्टियां तो ना हुई, फिर तो हम नफी कर रहे हैं अपने एलानिए की कि हम जमहूरियत के परवाह हैं। सही फरमा रहे शाहपुरी साहब। अगर आपने कहा किसी ने मुझसे पूछा, मैंने ये कह दिया, मेरा एक जाती अपना एक राय थी वो मैंने दे दी, उस पर आपको पार्टी से निकाल दिया। अब आज जो सीसी का इजलास हुआ उसमें कहा है कि जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है वो पार्टी का हिस्सा है, जो इस बयानिए के साथ नहीं है वो भी शायद पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। आपको लगता है कि मजीद लोग पार्टी से निकलेंगे क्योंकि इतना सख्त मौक़िफ़ और इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं समझता कि मजीद लोग निकलेंगे। उनकी वजह से है कि अक्सर लोग बस एक अमली के तहत जमे रहते हैं और कई लोग इख्तलाफ रखते हैं और इख्तलाफ रखने के बावजूद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो मतलब ये अपनी अपनी तबीयत है, अपना अपना मिजाज है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। और अक्सरियत नवाज शरीफ साहब की बयानी के साथ भी हैं, जो नहीं है साथ वो भी खामोश रहेंगे और हो सकता है कोई इज़हार राय कर दें। तो इसमें मैं तो कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं तो अपने बयान के हद तक, अपनी मिजाज के हद तक बात कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नवाज शरीफ साहब से एहतराम है, लेकिन उनका ये जो जज्बाती स्टाइल है मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। अच्छा, आपने जो कहा कि ये कोई जमहूरियत है पार्टी में, तो ये पहली दफा हुआ है कि आपने इख्तिलाफ राय किया और आपको पार्टी से निकाल दिया, या इख्तिलाफ राय की गुंजाइश मौजूद रही है इस पार्टी में? जी, मैं चूंकि देखे कोई सीनियर पोजीशन में नहीं हूँ और पहले मैं नेशनल असेंबली में रहा हूँ मुस्लिम लीग नून से, और उस वक्त भी एक दो इशूज के ऊपर मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और यहाँ हमारे कायद थे उस वक्त राजा जफरुल हक साहब, जवेद हाशमी साहब, वो मेरी जो राय उन्होंने नहीं पसंद की थी। हम टोटल 15 MLA थे, तो मैं बाकायदा सऊदी अरब चला गया मियाँ साहब से बात करने के लिए। मियाँ साहब ने मेरी वो बात पसंद फरमाई और कहा जैसे आप सोचते हैं सारे लोग नहीं सोचते, तो मैं आपकी राय को समझता हूँ, ठीक है आपकी राय, लेकिन मैं फैसला यकदम नहीं करूंगा, सबसे पूछेंगे। तो मैं तो जब पहली दफा MLA बना उस वक्त भी शुरू में मेरी एक सोच थी, इसको मैं समझता हूँ नहीं ठीक, मैं उसको कह देता हूँ बड़े एहतराम के साथ। अब फैसला तो कायदीन ने करना है, जरूरी तो नहीं हमारी राय के मुताबिक फैसला करना है, लेकिन हम अपनी राय रखने का बात रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहपुरी साहब आपका प्रोग्राम में अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि बात यहाँ पे जमहूरी रवैयों की हो रही है और मेरा ख्याल है आजकल ज्यादा जारहाना अंदाज में जो है वो इनिंग खेल रहे हैं। कमर शोधा साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो जारहाना अंदाज अपनाया गया है PMLN की तरफ से, और जिस तरह से आज कैटेगोरिकली कह दिया कि जी जो इस बयानिए से मुत्तफिक होगा वो पार्टी में रहेगा, जो मुत्तफिक नहीं होगा वो पार्टी से बाहर जाए, तो फिर अब शहबाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नादिया। ये इन्होंने जो एक अलायंस बनाया इसका नाम क्या है भला, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। मैं अक्सर कहती हूँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जी मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इनको डेमोक्रेसी के स्पेलिंग नहीं आते, इनको डेमोक्रेसी की डी नहीं पता है। जो डेमोक्रेसी के चैंपियन बन रहे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं पर्ची से पढ़ के मैं अब नजरियाती हो गया हूँ, इसकी भी जरूरत होती है पर्ची से पढ़ के, इसलिए कि इनके यही नजरियात हैं। इनकी पैदाइश और इनकी जो ब्रॉटअप है ना वो डिक्टेटरशिप के अंडर हुई है जेन्युइनली। ये वो शख्स है नवाज शरीफ जिसका नाम है, जो पहले हुकूमत का हिस्सा बने, IGI तोड़ के पार्टी बाद में बनाई। ये फैमिली लिमिटेड जमहूरियत के अलमबरदार है, इनके यहाँ यही होता है। और ये जो लोगों को बात करते हैं ना कि जमहूरी रवैये, ये फैमिली लिमिटेड जमहूरियत, जब तक इनके आगे सर तस्लीम हम करो तो जमहूरियत है और वो शरीफिया जमहूरियत है, ना करो तो फिर यही होता है। एक बात मुझे बताएं, आज पैमरा ने पाबंदी लगा दी है कि जो मुजरिम है जिनमें नैब के केसेस हैं, जो मफरूर हैं, उनको नहीं आप टेलीकास्ट कर सकते, ब्रॉडकास्ट कर सकते। तो ये पाबंदी तो पहले भी होनी चाहिए थी और मुझे पता है पहले भी रही है, लीडरान जो फौज के खिलाफ बोलते रहे और उस पर पैमरा पाबंदी आयद कर, तो ये लीलियंसी को खास थी इनको पहले क्यों होते रहा इनका? देखें, पहली बात तो ये है कि आपका जो आइन का आर्टिकल 6 है, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनकी मौजूदगी में आइन के बारे में ज्यादा या कानून के बारे में बयान नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा एम्बेट नहीं इनका बनता है, ये बताएंगे आपको। स्टेट के किसी भी इदारे के खिलाफ किसी भी मुल्क में आप चाहे जितनी मर्जी जमहूरियत हो,
وہ ایک ریٹن ایک اسٹیٹڈ آپ کا سٹانس ہوتا ہے, آپ بات نہیں کر سکتے. یہی محترم شہباز یہ نواز شریف صاحب یا ان کی بیٹی, میں ایک منٹ مجھے سر دیجیے گا, یہ جہاں 8 سال 9 سال جا کے وہ چھپے رہے تھے نا, یہاں سے ڈیل کر کے گئے تھے سعودیہ, یہ ذرا آواز اونچی وہاں نکال کے دیکھیں, پھر میں دیکھتی ہوں کہ گردن بھی سر پہ رہتی ہے یا نہیں رہتی. یہ جائیں امریکہ میں بھی جا کے آپ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف ذرا بات کر کے دیکھیں, آپ یو کے میں جا کے اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بات کر کے دیکھیں, آپ کسی جمہوری ملک میں جا کے, آپ تھائی لینڈ میں جا کے بات کر کے دیکھیں, آپ کسی ملک میں بھی جا کے دیکھیں, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. وہاں ایئرپورٹس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لائن میں اگر کوئی فوجی ہے تو آپ پلیز آگے آ جائیں, آپ کو لائن میں بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, بیکاز وی سیلیوٹ یور سروسز. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بڑے عرصے سے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کے میڈیا پہ جی قدغن لگی ہوئی ہے, اور کیونکہ بہت بڑا جمہوری لیڈر یہاں سے مفرور جو گیا ہوا ہے باہر سزا یافتہ, اور وہ ایک اسپیشل وہ چکمہ دے کے جو گیا, تو وہ اگر وہ خطاب کرے گا اور اس پہ قدغن لگ جاتی ہے اور اس کی اگر اسپیچ نہ ٹیلی کاسٹ کرتے تو انہوں نے پھر انٹرنیشنلی جو یہ وہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں سازشیں, انہوں نے وہ بنانا تھا. آج اب پوری دنیا نے دیکھ لیا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جو محترم اپنے آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتاتے ہیں میں بڑا نظریاتی اور جمہوری ہو گیا ہوں, ان کے کیا رویے ہیں. اور ایک چیز اور, ایک ڈاکٹر عدنان صاحب نے اسٹیٹڈ ایک دی تھی پالیسی اور ریٹن بتایا تھا کہ محترم یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی دماغ کی 85% شریانے بند ہیں. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بات انہوں نے سچ بولی تھی, باقی سارا جھوٹ تھا. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں کتنی جمہوریت ہے کہ اگر آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں گے تو پھر آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا, یہ ڈر ہے اندر پیدا ہو گیا آپ کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جی, بہت سی باتیں سمجھ صاحب نے کی ہیں اور شریف پوری صاحب سے آپ نے اسٹیٹ میں سنائی. دیکھو ہمیں ایک چیز ہوتی ہے, اگر شریف پوری صاحب کو وزیر سے ملنے جا رہا تھا, غیر ہے جس طرح کے حالات کر رہے ہیں تو پارٹی کو اعتماد میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اب میں ندیم ابراہیم پیچھے کچھ ہفتہ پہلے, کچھ چند مہینے پہلے شاید زرداری صاحب کی عرض کرنی تھی تو انہوں نے اپنی پارٹی سے پرمیشن لی کہ میں ان کی عدد کرنے جا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے طریقہ کام کرنے کا. شریف پوری صاحب اگر جا رہا کوئی کام تھا وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کا تو پھر پارٹی کو پہلے بتا دے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے تو میں وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں, شاید پارٹی اتنا ایکشن نہ لیتی. اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ 35 دفعہ یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ طرح کا ڈسپلن ایکشن پارٹی کو لینا چاہیے کہ ایک بندہ بار بار وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کو دوسرا ایکشن لینا چاہیے. باقی ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے, ہر کوئی اپنے رائے دیتا ہے اور ہم عام پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ایک فردوس نقوی کمیونٹی ان کو کہہ دیا خلاف ہے سندھ میں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, ان کو عہدے سے ہٹا دیا. تو یہ تھوڑا بہت تو ہم جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں ہمارے میں تو آج بھی تھی میٹنگ کل سٹر انڈسٹری کے بارے میں, اس میں بھی لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے فیصلہ جو آخر میں میاں نواز شریف کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا, کیا آپ یہ بات سینیٹر صاحب شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی پارٹی رہنما بیٹھے تھے 100% وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے حالیہ بیانیے کے ساتھ کھڑے, انکلوڈنگ یو, جو انہوں نے فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف کنفرنٹیشن کی پالیٹکس شروع کی ہے اور جو انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں فوج کے خلاف, اس پہ آپ اور تمام لوگ جو ہے قبل جنگ بجائے بندوقیں نہیں, سب بیانیے کے ساتھ اسی کے ساتھ کھڑے. دیکھو جی, فوج کے خلاف نہ یہ نواز شریف ہے نہ میں ہوں. ان کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, جو ان کی اسٹیٹمنٹ میڈیا کی چلی, عبدالغفور حیدری نے جو اسٹیٹمنٹ بیان کی اور پھر ہائی کورٹ کے جج نے جو اسٹیٹمنٹ بیان کی, انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ ایسے کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, معذرت کے ساتھ فوج کا نام لیا گیا ہے, جرنلز کے نام لیے گئے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لیا گیا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا گیا ہے باقاعدہ. نہیں, میں آپ سے بات نہیں کرتا. انہوں نے فوج کی تعریف کی, انہوں نے میں فوج کے جوانوں کے ساتھ ہوں, انہوں نے اپنی فوج کی چیز سنائی. آپ ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے پھر؟ نہیں, اور ان کا بیانیہ بھی فوج کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے وہی باتیں کی اور جو میں سمجھتا ہوں فوج کے خلاف. ہم فوج ایک ادارہ ہے, ہم کیوں فوج کے خلاف ہوں گے؟ ہم فوج کا جنرلوں کا تمام تحقیق ادارہ کام کرتے ہیں اور میری ساری پارٹی کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات. بالکل, ہم کوئی احترام کرتے ہیں, لیکن جہاں شکایتیں شکایتیں جو ہے وہ پھر تو ایک گھر میں تو ہوتی ہیں, تو شکایتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی ظاہر ہے آپ کی رائے. قصوری صاحب, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے تو فوج کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی ہے, وہ تو پتہ نہیں کس کے خلاف کر رہے تھے, کیا باتیں کر رہے تھے, کیا یہ کیا؟ ہاں
خلائی مخلوق. یہ کیا ہے ذرا اس کا ان تمام چیزوں کا یہ جو اب تک بیانیہ ہے اس بیانیے کا پوسٹ مارٹم تو کریں ذرا. دیکھیں جہاں تک نواز شریف کے پولیٹیکل کنڈکٹ کا تعلق ہے میں تھوڑا ماضی میں جاؤں گا. 1997 میں یہ نواز شریف تھا جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے سجاد علی شاہ ہی واز ہولڈنگ اے کورٹ اور ان کا ایک تھا کیپٹن طاہر خیلی اور باقی ان کے جو ایم این ایز تھے وہ انہوں کورٹ میں اندر آ کے ورچولی کورٹ کو گالیاں ججز کو دے رہے تھے. آئی واز فارچونیٹلی دیا تو میں نے 2-4 کو دھکا مارا, میں روسٹم پر آیا, میں نے اسی ایک پریزنٹیشن دی 5-10 منٹ تھی جس سے کورٹ تھوڑی سی اسٹیبلائز ہوگی اور پھر وہ بھاگے اسی, ورنہ دیور اباؤٹ ٹو کراس دی بار اور وہ ججز کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے اسی لیے. پھر یہ نواز شریف تھا جس نے کہ اپنا سردار فاروق خان لغاری کو اپنے پریزیڈنشل سلاٹ سے ہٹایا ہوتی تھی. پھر یہ اپنا نواز شریف تھا. پھر نواز شریف تھا جس نے کہ جہانگیر کرامت جس نے کہ ایک اپنی پریزنٹیشن آ کے لاہور میں اپنا نیول سٹاف کالج میں دی تو اس پر اس نے اس کو ہٹایا تھی. اس نے کہا کہ میں جو میری پریزنٹیشن ہے دیٹ از دی پلس آف دی پاکستان آرمی. میرے بعد بھی جو بندہ آئے گا وہ یہی بات کہے گا, بٹ اف یو فیل انکمفرٹیبل اینڈ فیل کہ وی آر ناٹ آن دی سیم وکٹ آئی ول پریفر گوئنگ ہوم. لیکن یہ جو بیانیہ ہے یہ بیانیہ میرا نہیں ہے, یہ بیانیہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کا ہے. تو چیز یہ ہے کہ اجے دیوال کا ایک کلپ آیا تھا جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا اسی, وہ ڈائریکٹر ہے سی آئی اپنا را کا. اس نے جس کو کہتے ہیں اجے دیوال ڈاکٹرین, جس میں اس نے 5th جنریشن کا کانسیپٹ دیا کہ اب جو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی وہ جنگ و جدل نہیں ہوگی بلکہ ہم پاکستان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں گے کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح دھرم سے نیچے پاکستان گر جائے گا. اس میں کیسے ہے سیکٹیرین کلیشز, صوبوں کے اندر تصادم, اپنا انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنا تصادم. تو چیز یہ ہے کہ اس میں ون آف دی بیسک پرنسپلس میں یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. اب چیز یہ ہے یہ جو پاکستان کی جو فوج ہے یہ کوئی 17-18 سال سے انڈکلیئرڈ وار لڑ رہی ہے اور یہاں اس فوج نے سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک انہوں نے قربانیاں دی ہیں. نوجوان کیپٹن 25-26 سال کے جو شہید ہو رہے ہیں آفرین ہیں ان کے ماں باپ پر جو ان کو قبروں میں اتار رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں آج سے عمران خان صاحب نے یہ بھی اس کا مطلب ہے یہ کیا آپ اس بات کو بھی اگری کریں گے کیونکہ آپ نے را کی چیز کی بات کی ہے کہ ان کو سپورٹ جو ہے اس وقت نواز شریف صاحب کو وہ بھارت کی بالکل ہے. دیکھیں اس وقت جو لنڈن جو ہے وہ 3 چیزوں کا سینٹر بنا ہوا ہے. ایک تو انفارمیشن وہ پہلے بھی تھی, دوسرا ایل گاٹن ویلتھ, اب سوئٹزرلینڈ سے لنڈن جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے سینٹر آف تمام دنیا کی ایل گاٹن ویلتھ. آپ پیسہ لے جائیں وہ آپ کو اشور کریں گے کہ ہم کبھی بھی ایکسٹریڈیشن میں جتنا مرضی آپ کی کوٹے میں لائیں ہم یو ول اسٹے ہیئر. اور تیسرا وہاں تمام دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, را ادھر ہے, موساد ادھر ہے, اپنا CIA ادھر ہے, تمام دنیا کی ایجنسی, باقی ان کی 2 اپنی ایجنسیز ہیں M5 M6. وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کو کلٹیویٹ کر کے پھر جب آپ کو اعتماد میں لے لیتے ہیں تو اتنے خوبصورت انداز سے وہ اپنا جو ایجنڈا ہے ان کے منہ سے کراتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 22 جو اگست کی تقریر تھی الطاف حسین کی کراچی میں, جس میں اس نے کہا کہ جاؤ انڈیا کے پاس جاؤ امریکہ کے پاس جاؤ رشیا کے پاس جاؤ اور کہو کہ پاکستان کی فوج ہمیں چلنے نہیں دے, راستہ نہیں دے. اسی قسم کی تقریریں جو ہیں اب یہ رول جو ہے یہ نواز شریف کو دے دیا گیا. آئی ٹیل یو کسی سیولائز کنٹری میں ہوتا ہی وڈ ہیو بین ڈکلیئر غدار اینڈ ہی وڈ ہیو بین شاٹ ڈاؤن. بلیو یو می یہ بڑے یہ ایکسٹریم کی بات نہیں. اچھا میں آپ سے واپس آتی ہوں. کنور شہزاد صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو انہوں نے ٹھان لی ہے, اس بیانیے کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھیں گے, اس میں تیزی آ سکتی ہے, اس میں کمی نہیں آ سکتی.
کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کس اسٹریٹجی کیا آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے, کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے, ڈائیلاگز کی طرف جائیں گے, کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے ڈائیلاگ اس وقت تک ہوتا ہے جب کوئی سینسیبل بندہ سامنے بیٹھا ہوا, اس کی کوئی ٹیبل پہ اس طرح کی چیز موجود ہو جس پہ آپ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی بات چیت کر سکتے ہو. جب ایک بندے نے ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے رہنا ہی کنفرنٹیشن پہ ہے اور اس کا ایجنڈا ہی ڈفرینٹ ہو, ایجنڈا بھی اسپانسرڈ ہو. اب آپ مجھے بتا دیں, میں اور آپ یہاں پہ کوئی بات کریں گے تو انڈیا کی اخباریں کیوں چھاپیں گی, کیوں ایسے بیانات چھپیں گے؟ انڈیا کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے جو انہوں نے بتایا, اور وہاں کی جو فوج نے اسٹیٹڈ پالیسی دی ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں, اس کے صوبوں میں آپس میں لڑائی کریں لسانیت کی بیس پہ. اب یہ جناب یہ ٹائمز, ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے پاک آرمی اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ سیز نواز شریف. ٹھیک, کتنی خوشی ان کو ہو رہی ہے, وہاں شادیانے بجے, وہاں سیلیبریشنز ہوئی. نواز شریف میکس پولیٹیکل کم بیک لانچز اسکیپنگ اٹیک آن آرمی اینڈ عمران گورنمنٹ, ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں صبح شام آپ ان کے 80% ٹرولنگ وہ یا ٹویٹر پہ آپ کو وہ اس وقت جو ہے سیکٹیرینزم پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کے ملک میں سیکٹیرینزم پروموٹ کریں جو انہوں نے بات کی. اچھا اب آگے سن لیجئے, ایک صرف اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان نے وار آن ٹیرر, 22 کروڑ کا ملک, آپ اس کے اگر ریڈ ایریاز دیکھتے 30 کلومیٹر اسلام آباد سے آپ کے طالبان اور وہ جو سارا جو تھا یہاں پر دہشت گردی کا, وہاں تک وہ پہنچ چکے ہوئے تھے. یہ انکنونشنل وار لڑی پاکستانی فوج نے. پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو دنیا حیران ہو رہی ہے کہ کیسے انہوں نے ادھر سے ساری ٹیررزم کو صاف کیا, آبادیوں کو صاف کیا, حالانکہ دے آر ناٹ ٹرینڈ فار اٹ, دے آر ٹرینڈ فار کنونشنل وار, بلڈوز ایوری تھنگ اینڈ موو فارورڈ. لیکن ایک کامبیٹ لڑی, شہروں کے اندر سے صفائی کی. یہاں ہم نکل سکتے تھے باہر, مجھے آپ بتائیں کیا حال تھا یہاں پہ, 100 بندہ ایک دھماکے میں اڑ رہا تھا. اب اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ آپ کی رونقیں واپس آ گئی. انکنونشنل لوگوں کے ملک ٹوٹ گئے, دنیا کے, عراق ٹوٹ گیا, لیبیا ختم ہوا ہے, آپ کے سامنے شام کا حال دیکھ لیں, یمن کا حال دیکھ لیں, کویت کتنے عرصے سے لڑائیاں لڑ رہا ہے. جہاں یہ تماشا شروع ہوا ہے وہ پھر بچا نہیں ہے, صرف پاکستان. اس وجہ سے تکلیف ہے آپ کے دشمن کو ہر طرف سے آئے. لیکن ایک صرف مجھے منٹ دیجیے گا, کلبھوشن یادو کا کیس ہوتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, کون دشمن کس کی سٹیٹمنٹس لے کر آ جاتا ہے؟ نظریاتی صاحب میاں محمد نواز شریف کی. ممبئی اٹیک ہوتے ہیں, کس کی چلتی ہے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ؟ نواز شریف کی. اچھا پٹھان کوٹ ہو جائے, نواز شریف کی. پاکستان میں ڈان لیکس ہو جائے, نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, خدا کا نام ہے بھائی, اسٹیٹ کو رہنے دو. آپ کو جو چاہیے تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے, تو آپ سچائی اور آج تک رسیدیں دے نہیں سکے. ایک منٹ نادیہ, غوث صاحب سے بات کرنے دیں. غوث صاحب سے ہی پوچھ لیں, غوث صاحب سے کہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے جس وقت ان سے منی ٹریل مانگتے تو کہتے کیا, کس نے کہا, کب ہوا, وہ جو فوت ہو گئے قبروں سے جا کے لے لو. ویسے بڑے راز ہیں جو نکال کے لا رہے ہیں, اس وقت ان کا 15% دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا غوث خان صاحب, آپ اس کو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور رسپونڈ کیجیے گا. لیکن یہ جو بھارتی میڈیا جو شادیانے بجا رہا ہے اور جو کوٹ اینڈ کوٹ نواز شریف صاحب کی خبروں کو ہیڈ لائن میں جگہ مل رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ریاست کے لیے یہ بہتر سائن ہے؟ دیکھیں جی, ابھی کچھ باتیں قصوری صاحب نے کی, کوئی کنور صاحب نے کی. انہوں نے کنور صاحب سے دہشت گردی کی بات کی کہ پاکستانی فوج نے اس میں عام کردار ادا کیا. بالکل ہم مانتے ہیں, پاکستانی فوج نے بڑی جان کی قربانیاں دی, کیونکہ یہ کنونشن وار کی ٹیم تھی, اس سے تیل نہیں تھی. اور لیکن کنور صاحب یہ بھی بتائیں کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ اور کہاں سے ملی. ان کو پولیٹیکل سپورٹ PMLN کی گورنمنٹ نے دی, اور میجر جنرل آصف غفور کا بیان جو سابق DGI صاحب تھی, اس کا اسٹیٹمنٹ دکھا کے ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی. اس سے بڑا کیا ثبوت ہوتا ہے پاکستان کی دوستی کا یا حب الوطنی کا؟ یہ اب سے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف دشمن ہے, کہ مسلم لیگ ضرور جو ہے پاکستان کی دشمن ہے. ہم نے ہر موقع پہ, اور ہم نے تو یہ تو دھرنے کے کنٹینر پہ کھڑے تھے, 126 سے دھرنا دے کے کھڑے تھے. تو یہ تو میاں صاحب نے خود فون کیا عمران خان کو کہ جی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو کہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, اور پھر سارے بیٹھے, فوجی قیادت سیاسی قیادت بیٹھے, کہ لائبل بنایا. الحمدللہ پھر ایکشن ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی تھی. ضرب مومن ضرب عذب ہوئی, ضرب عذب ہوئی, اور بہت سی چیزیں ہیں.
تو فوج کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. فوج کے خلاف فوج کے سپورٹ کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے. نیازی صاحب ایک سیکنڈ، نیازی صاحب بڑی معذرت، ایک سیکنڈ. مولا بخش چانڈی صاحب سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، ذرا ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مولا بخش چانڈی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا مولا بخش چانڈی صاحب ذرا یہ فرمائے گا کہ کل ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا خواجہ آصف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ان کی آج بھی ریزرویشنز ہیں اور وہ آج بھی ٹرسٹ کرنے کو، بلیو کرنے کو آصف زرداری پر تیار نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے اس کاز کے لیے جو آپ لوگوں کا کاز ہے، جو پی ڈی ایم کا کاز ہے، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ مسلم کا معاملہ ہے. ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے تو تعریف کی ہے، انہوں نے تو ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ان کی دوسری قائد وہ ہماری پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ فنکشن چینج آخر میں چل رہی ہے. اب خواجہ صاحب کے ذاتی معاملات ہیں اور اعتماد نہیں کرتے تو میرا خیال یہ اور سے پوچھیں کہ جناب نواز شریف اعتماد کر رہے ہیں، نواز شریف کی صاحبزادی اعتماد کر رہی ہے، ان کی آپ کی جماعت ان کے ساتھ اتحاد میں شریک ہے. آپ کا کیا خیال ہے اپنے نواز شریف کے خیال کے متعلق؟ یہ سوال ان سے بنتا ہے. دوسری بات، ہمیں اس کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ خواجہ آصف صاحب بلاول صاحب پر اعتماد کرتے نہیں کرتے. وہ کون ہوتے ہیں ہمارے متعلق فیصلہ کرنے والے؟ لیکن وہ کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ کوئی ذاتی یہ نہیں، یہ تو میں نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، ان سب کے مخالف کے باوجود پیپلز پارٹی یہ سب ساتھ تھے پیپلز پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے. لیکن پیپلز پارٹی یہ حقیقت ہے. آج ان کو قبول کرنا پڑا. میاں صاحب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، بی بی کے ساتھ. اب بھی اب ایک آدھ کا کوئی رہنما بیان دے رہا ہے. اب میں خواجہ آصف صاحب پہ نہیں بولتا ہوں. آپ آصف صاحب خواجہ آصف سے پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. میاں صاحب نے ان پر اعتماد کیا ہے. اگر ان کو اپنے لیڈر سے اختلاف ہے، ان کی سوچ اور رویے طریقے کار سے، ان کے خیال سے شرکا بنانا مشکل ہے. پارٹی نہیں چھوڑ دے پارٹی. ٹھیک ہے، چیئرمین ان کے قائد ایک بات کرتے ہوئے. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں آخری بات، مسلم لیگ بیس سے سیاسی پارٹی کبھی تھی ہی نہیں، کبھی نہیں تھی مسلم لیگ پارٹی. لیکن میاں نواز شریف نے بڑی محنتیں کی، بڑا اعتماد کروایا اور پہلی بار لگا کے مسلم لیگ ہے میاں نواز شریف کے کیا لگا کے کوئی جماعت ہے. لیکن ابھی پرانی طبیعتوں کے سب لیڈر وہیں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کوئی تبصرہ ہے نہیں. مولا بخش چانڈی صاحب دیکھیں، ایک تو غیر فطری اتحاد ہوتا ہے نا. ظاہر ہے آپ ایک ہمیشہ سے ایک لیفٹ ونگ کی پارٹی اور ایک بڑی لبرل پارٹی اور بڑی پروگریسو پارٹی پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ہمیشہ سے ایک ماضی رہا ہے. اس کا جے یو آئی کے ساتھ ایک یقیناً ایک بہت بڑا مس میچ ہوگا. اسی طرح سے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پی ڈی ایم میں تو انڈر ون روف ہیں ایک کاز کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت میاں صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے اور کیٹیگوریکلی ان کی پارٹی میں کہہ دیا گیا کہ جو اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو ان کا بیانیہ ہے، جو آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ان کا بیانیہ ٹوٹلی فوج کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، ٹکراؤ کی پالیٹکس کو ووٹ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں، اس بیانیے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی جماعت کا اپنا بیانیہ ہے. ہم جمہوریت کے لیے ایک اتحاد میں بیٹھے ہیں. جب اتحاد بنتے ہیں تو اتحاد میں شامل پارٹیوں کے کتنی باتوں پر اختلاف بھی ہوتے ہیں، علیحدہ سوچ بھی ہوتی ہے. فی الحال ایک نقطے پہ ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے حقیقی جمہور لانے کے لیے ہم جدوجہد کرنی پڑے گی. لیکن یہ اتنے بڑے معاملات ہوں گے، وہ میرا خیال ہے پارٹی کے آگے بیٹھے گی، ضرور سوچے گی اور آخر فیصلہ انہیں کا ہوگا. مولا بخش چانڈی صاحب ایک آخری سوال، کیا آپ سے مراد آپ کی پیپلز پارٹی اور آپ کی جو بھی اس کا چیئرمین ہیں، جو پارٹی رہنما ہیں، جو پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، وہ پی ایم ایل ایم پہ نواز شریف صاحب پہ اسی طرح سے اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے جس میں کبھی میمو گیٹ میں نواز شریف صاحب آپ کے خلاف جاتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرے لگاتے ہیں کہ مودی اور نواز شریف صاحب غدار غدار، مودی کا یار غدار. گورنر آج آپ کے پنجاب پر امپوز آپ لوگ اس وقت کے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہیں، کبھی وہ گریٹر پنجاب تک کی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور آج آپ لوگ بالکل ہمجولی ہو گئے. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے. میں آپ کو ایسی کوئی بات کہنا نہیں چاہتا جس سے آپ ناراض ہو یا بری بات لگے. آپ پاکستان میں کیا دنیا میں سیاسی اتحادوں کے وجود سے ان کے کام کرنے سے ناواقف ہیں.
آپ کو پتا ہی ادھر کیسے کیسے اتحاد بنے ہیں اور کتنے نکات کے ساتھ ہوتے بھٹو صاحب کے شہادت میں لیکن جب ضیاء الحق سے جان چھڑانے جمہور جانے کا مسئلہ آیا تو بیگم صاحبہ روتی رہی، بی بی روتی رہی، لیکن ہم نے وہ کہا چلایا جیسے وہ لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ اس وقت بالکل آپ بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ بھی، ان کی پارٹی پہ بھی کے ساتھ بھی؟ یہ ٹرسٹ کی بات نہیں ہے، یہ آگے چل کے دیکھنے کی بات ہے. ٹرسٹ ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے حکمت عملی کا فیصلہ. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جدوجہد شروع ہوگی، جمہوریت کے لیے اگر جدوجہد کرتے ٹھیک ہے، ملک کے مفاد میں جمہوریت کے مفاد میں آدمی اپنے دکھ بھول بھی جاتا ہے، اجتماعی مفادات کی خاطر اس پاکستانیوں کی بھلائی کا ہم اپنے قابل بھول بھی جائیں گے. لیکن یہ وقت سے پہلے کی بات ہے، ابھی اتحاد شروع ہوا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہی بات. بہت شکریہ مولا بخش ٹانڈیا صاحب. ابھی تو اتحاد شروع ہوا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ بھول جائیں گے، جمہوریت کے لیے بھول جائیں گے یا کسی کے لیے بھی بھول جائیں گے، چاہے وہ پی ایم ایل این بھول جائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی بھول جائے. قصوری صاحب، میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہتی ہوں، چونکہ آپ سے بہتر ہسٹری کون جانتا ہے، ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. میں بہت پیچھے نہیں جاتی، 90s کی پالیٹکس کی بات نہیں کرتی. 2006 میں میثاق جمہوریت ہوتا ہے، کوئی فوجی حکمرانوں سے بات نہیں کرے گا، فوجیوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا. بےنظیر صاحبہ پیچھے سے این آر او کرتی ہیں، مشرف صاحب سے رابطے کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک این آر او آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی جمہوریت کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. 2007 ہوتا ہے، بی بی واپس آتی ہے این آر او کر کے. 2008 میں پیپلز پارٹی آتی ہے، سرداری صاحب کہتے ہیں کوئی ججز کی بحالی نہیں، نواز شریف صاحب سے کوئی قرآنی صحیفہ نہیں تھا. 2008 میں 19 ججز والی کی لانگ مارچ کرتی ہے، وہیں سے فون آ جاتا ہے جس سے بات نہیں کرنی تھی اور آدھے راستے سے واپس پلٹ جاتے ہیں. 2009 میں گورنر راج لگا دیتی ہے پیپلز پارٹی، اس سے کوئی جمہوریت نہیں تھی. 2011 میں میمو گیٹ آتا ہے، یہی نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے اسی زرداری صاحب کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. 2012 میں یوسف رضا گیلانی نائل ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، گھر جاؤ گھر جاؤ. 2013 الیکشن سال ہے، زرداری عمران بھائی غدار مودی کا یاد، دونوں طرف سے نعرے لگتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھاڑیں گے، سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں. 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، شہباز شریف استعفیٰ دو، یہ آوازیں پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے. 15 میں سینٹ الیکشن ہوتے ہیں، اس کے وہ بھی آپ کی صورتحال آمنے سامنے. 2018 ای سینٹ بجا دیں گے، زرداری صاحب نے بھی اسی قسم کی اسپیچ کی تھی اور ملک سے باہر گئے تھے. دوسرے دن نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات طے تھی اور انہوں نے ملنے سے نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا. بلوچستان حکومت پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، 2018 میں ہم نے ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا. 2018 میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے، پھر ان کو ڈچ کرتے پھر آتے، تحریک اعتماد ڈچ کرتے آگے آتے. پھر بلاول صاحب عمران خان کے لیے کے حوالے سے 2020 میں کہتے ہیں کہ عمران خان سے قبل نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ تھے. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا، صحافی سے گفتگو. سو اس کیسز، یہ تمام چیزیں، دولت لوٹی ہوئی، آج ایک ہو گئے سب. یہ جمہوریت کے خاطر ہو رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ سولو پروگرام کیا کریں، آپ کو گیسٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ کو گیسٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ سوال کریں گیسٹ سے. آئی ایم اے ویری سینئر پالیٹیشین، یو شوڈ آسک می اے کوشچن اینڈ دین لسن ٹو می پیشنٹلی. آج کے جو طالب علم ہیں، جب میں ممبر پارلیمنٹ تھا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں جب پاکستان کا آئین بنا رہا تھا وہ پیدا بھی نہیں ہوتے. جب میرے جیسے آدمی کو بلائیں تو اس کی وہ ڈگنیٹی، اس کی رسپیکٹ دیں. آپ نے تو وہ ساری باتیں کہہ دی جو میں نے کہنی تھی. سر بڑی معذرت، میں واپس لے لیتی ہوں اپنے الفاظ. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، میں کمنگ بیک، میں اصل ایشو یہ ہے کہ جو رستو آج سے 2000 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہو تو اس کی فوج اور عوام کے درمیان ایک ویج کریٹ کر دو. اسی جب وہ خلیج آ جائے گی تو وہ قوم ہار جائے گی. آپ نے دیکھا 65 کی وار میں ہم اسلحے کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے ہندوستان سے بہت کم تھے، لیکن پوری قوم جو تھی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو وہ انڈیا کہتے ہم نے جیتے، ہم کہتے ہم جیتے، بہرحال برابر کی جیت گئی. 71 ہم اس لیے ہارے بیکاز ہماری بدبختیوں سے اور بیڈ ہینڈلنگ سے ہم نے بنگالیوں کو جو تھا پریشان کیا ہوتا، اینڈ پیچھے قوم نہیں تھی تو فوج اکیلی تھی، وی لاسٹ تھی. سو کہ پوزیشن از اس وقت جو انڈیا کا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دو. اس کے لیے انہوں نے نواز شریف کو پک کیا ہے. اور دیکھیں انہوں نے بلوچستان پک کیا ہے. کیوں؟ وہاں محمود خان،
وہاں مولانا فضل الرحمان, وہاں اجے دیوال نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, وہاں اس نے کھڑی کی ہوئی ہے اپنا بلوچ, اپنا جو آرمی جو ہے انڈیپینڈنس آرمی کھڑی کی ہوئی ہے, وہاں اس نے ٹریننگ دی ہے, وہاں اس کی پیسے سے سنک کیا ہوئے ہیں, ایجوکیٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے بلوچستان کو کیوں کیا ہے؟ اس سے موسٹ سینسٹیو بیکاز وہیں سے جاری ہے اپنا سی پیک جا رہا ہے. سی پیک پر بھی بہت لوگوں کی جو لوگ ہم سے ناراض ہیں, ان کی خواہش ہے کہ سی پیک بھی جو ہے باک ڈاؤن ہو جائے. تو یہ انہوں نے بلوچستان چنا ہے اسی ود اے پرپز کہ سی پیک کو بھی متنازع کر دو, اور بلوچستان میں آلریڈی اسی موومنٹ چل رہی ہیں, اور دیوال نے وہاں بڑی اپنی پیسہ سنک کیا ہوا ہے, اپنا. تو سب پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف کو رول انہوں نے دیا ہے ٹو بریک اپ پاکستان, اور یہ بڑی بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ اگر اس قسم کے سیاستدان جو تین دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں, جسٹ بیکاز عوام نے اگر ان کو سیاسی طور پر دھتکار دیا ہے تو وہ بجائے اس کو ایکسپٹ کریں اپنی اس کانسٹیٹیوشنل ڈیفیٹ کو, دے آر ورکنگ اگینسٹ پاکستان. آج پوری ریاست جو ہے وہ ایک ستون پر کھڑی ہوئی ہے, اس کا نام ہے افواج پاکستان. باقی تمام ستون جو ہیں وہ آلموسٹ ڈسمینٹل ہو چکے ہوئے ہیں. اگر وہ ستون بھی اگر نواز شریف اینڈ ہز کمپنی نے اس کو ویک کر دیا تو اس ملک کا خدا حافظ ہے. سر آپ نے یہ بہت بڑی بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کو یقیناً آپ کے پاس اپنی کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا تجزیہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو ٹاسک دیا ہے. بالکل دیا ٹاسک, بالکل ٹاسک یہ ہے. ہی از پلئنگ ان دی ہینڈز آف انٹرنیشنل ایجنسیز جو کہ انالیسس ہے یا آپ کی انفارمیشن؟ میری انفارمیشن نہیں ہے, میرا انالیسس ہے. آفٹر آل میں 50 سال سے میں پبلک لائف میں ہوں, اور میں نے اس ملک کے زور و بم کو بڑے کلوز کوارٹر سے, لوگ تو خبروں پڑھنے کے بعد کو کتابیں پڑھنے کے بعد آئی ہیو بین پارٹیسپینٹ ان آل دوز موومنٹس. تو میں نے بڑا چیز سے کلوز سے دیکھا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف کو جو رول دیا, دیکھیں جندال آیا اسی بغیر اپنا ویزا کے مری پہنچ گیا, اسی اپنا نریندر مودی صاحب آئے شادی میں اور ان کو خواتین کے اندر لے جایا جا رہا ہے, مٹھائیاں ایکسچینج ہو رہی ہیں, ساڑیاں چینج ہو رہی ہیں. واٹ از دیٹ؟ ان کی ملینز اور روپیز کی وہاں انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر. سو دیئرفور اس وقت جو لنڈن ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ ایک چھتا ہے دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور انہوں نے اس کو رام کر لیا. جیسے کہ الطاف حسین کو انٹرنیشنل ایجنسیز نے کیا ہوا تھا کہ بھائی اگر جو ہانگ کانگ ختم ہوگا تو پاکستان جو کراچی جو ہے وہ سینٹر بنے گا انٹرنیشنل فائنانس کی ہیچنگ کا. تو وہ اس کے لیے اس نے کراچی کے لیے صوبے کے لیے کام کیا اور ان کے ہاتھوں میں پلے کیا. وہی رول جو ہے جو اسٹاف کا رول پلے کر رہا تھا, وہی رول آج میاں نواز شریف کا ہے. غوث خان نیازی صاحب, آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں رہی ہے کوئی سوال کی. دیکھو احمد رضا قصوری صاحب نے تو حد کر دی ہے. مطلب میں تو ان کی ریسپیکٹ کرتا تھا, لیکن جس جو لینگویج نے استعمال کی ہے نواز شریف کے خلاف مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اور میں تو چونکہ ایک ذمہ دار ہوں, ہمیں تو اس قسم کی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ اس قسم کی غلط لینگویج استعمال کریں کسی کے خلاف. یہ بہت بڑی جاتی ہے کہ ایک ایسے نواز شریف صاحب جس نے ملک کو ایسی کوچ بنایا, جو سی پیک لے کے آیا, جس نے موٹر ویز سے جال بچایا, تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. عجیب بات ہے یہ. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وقت بتائے گا نیازی صاحب, جو میں نے باتیں کی ہیں وقت بتائے گا. میں کبھی غلط نہیں ہوتا, میرے انالیسس بڑے صحیح نکلتے ہیں. یہ وقت بتائے گا. کستوری صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں, لیکن آپ کو تو پرویز مشرف نے بھی ایک موقع پہ ڈس آن کیا کہ یہ میرا ترجمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں, جذبات میں آ کر. آپ کو ذمہ دارانہ سیاست روکے, ذمہ دارانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں. جو آپ نواز شریف کو سینکڑوں قتل کے کیس ہے, منی لانڈرنگ کے پتھر کے کیس ہے, نواز شریف کو تو ایک اقوام ڈینائل کر کے بھیجے گئے. لیکن جو میں نے ریکارڈ میں بات کی ہے, میرا جھگڑا نہیں ہے, میں تو ایک طریقے سے جواب دوں گا. آپ نے بڑی بات کی ہے,
آپ نے اس قسم کا الزام ہی نہ کریں. شریف خاندان اور بھٹو خاندان اگر نواز شریف مجھے بتایا نا کون سا موقع وطن ہے. By the end of this year, I don't see both اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آرٹیکل 6 لگا ہے. میری بات نوٹ کر لیجیے. I don't see both families on the political horizon of this country. ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے. نہیں یہ غلط جی. آپ تصویر صاحب سنا کریں اور پھر اتنے جذبات میں نہ آیا کریں. آپ تو اگر سمجھتے ہیں کہ میں آپ بہت بڑے پالیٹیشین ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری صاف کر کے تشکیل کرنی چاہیے. دیکھو پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے انڈیا کب سے کوشش کر رہا ہے, ہمارے اسرائیل کر رہا ہے اور بہت سی قوتیں کر رہی ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا جو ہے ثبوت دیا ہے. ابھی محرم کے موقع پر کچھ شیعہ علماء نے بھی سخت تقاریر کی کہ شیعہ صرف فساد پہلے, تو ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. ہم نے تمام سیاسی پارٹی کو کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. الحمدللہ وہ محرم خرید سے گزر گیا. حالانکہ چند جو پسند عناصر تھے وہ مجھ سے بھاگ بھی گئے کہ آگ لا کر بھاگ جاؤ. تو یہ کچھ سمجھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کے خلاف کر رہا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. نواز شریف اس وقت میرا مطلب پاکستان کو تو اس نے جو ترقی دی پاکستان, مجھے بتائیں کہ پرویز مشرف کے دور میں ترقی ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کس طور پہ کھڑا ہوا پرویز مشرف کے دور میں, اور سیکٹریٹ کیسز کس کیس میں ہوئے پرویز مشرف کے دور میں, اور ملک کے جو حالات ہوئے, ملک کی جو معاشی صورتحال کی بری ہوئی وہ اس کے دور میں ہوئی. ہم نے تو ملک کو اندھیرے سے نکالا, ہم نے ملک کو آپ نے نقاب مطلب بنایا. تو نیازی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں آپ لوگ کی بھی رہی ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں کام بھی ہوئے, سب کچھ ہوا ہے. ہم تو اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جو حالیہ بیانیہ ہے. تو اگر پرانی خدمات گنوائی جائیں گی تو یقیناً آپ کی خدمات ہوگی. 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے, لیکن حالیہ بیانیہ جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ جو آن ایئر کر چکے ہیں پورے تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا, اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, چلا اور پھر جج صاحب کا بیان پہلے چلا, ان کو کوٹ کے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کنور شوزر صاحبہ سے مجھے لاسٹ کے 5 منٹ میں کنور شوزر صاحبہ 6 کا کیس بنتا ہے. آپ میرے ساتھ ہی جب آپ اس پہ بات کرنا چاہیں ضرور رسپونڈ کر دیجیے گا, لیکن میں ضرور چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بات کروں. ایک اور گینگ ریپ کا واقعہ ہوا ہے پنجاب میں, اور یہ بڑی تسلسل کے ساتھ ہم اس قسم کے واقعات دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. آج بھی جو انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم پاکستان کا, انہوں نے بھی اس پہ بات کیا ہے. مجھے بتائیں اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. کراچی میں چلتی ہوئی لڑکی مطلب شاپنگ مال کے اندر جا رہی ہے, میں سے پنجاب کی بات نہیں کری, شاپنگ مال میں لڑکی جا رہی ہے, اس کو وہیں پہ پکڑ کے راتوں رات لے گئے, صبح اٹھا کے پھینک کے ڈال دیا. جڑا والا میں بس اسٹاپ پہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آ کے گینگ ریپ کیا اور اس کو پھینک کے چلے گئے. یہ بہت سیریس ٹرینڈ ہے, اس پہ بہت سیریس اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. یور ٹیک پلیز. دیکھیے پہلے تو جو بات احمد صاحب نے کی ہے میں اس پہ بھی بات کر دوں. دیکھیے جو بیانیہ اس وقت چل رہا ہے نا وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, بالخصوص اسٹیٹ کے ان پلرز کے خلاف جنہوں نے ٹھیک رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جنہوں نے پورا بار اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا. اس لیے کہ نیازی صاحب کو رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس ملک کے جتنے اداروں کی تباہی اور بربادی پاکستان مسلم لیگ نون نے مچائی ہے, کسی اور جماعت کو اتنا وہ سہرا نہیں جاتا ہے. پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے, وہ اور طریقے سے غدر مچاتے ہیں, لیکن یہ ادارے تباہ کرتے ہیں. اور ادارے تباہ کرتے ہیں, اپنے بندے بیچ میں انسٹال کرتے ہیں, انکلوڈنگ پنجاب کی پولیس میں جہاں 90s میں پبلش کیا گیا اور انہوں نے غنڈوں کو وہاں پر امپلائی کیا تھا, مجرمین کو وہاں پہ امپلائی کیا تھا. آج جو انہوں نے وہ بیج لگائے تھے وہ درخت بنے ہوئے ہیں. تو ایک تو وہ اس کیس سے ریلیٹڈ بھی میں کڑی بنا رہی ہوں. دوسری بات یہ نہیں ہوا جی ایک سیکنڈ اب جو اتحاد بین المجرمین ہونے جا رہے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ ہم مفاہمت کی سیاست کے خلاف ہیں. مریم بی بی, نیازی صاحب سن لینا, آپ سے ذمہ داری لینی چاہیے. نیازی صاحب آپ سن لینا, آپ کی پارٹی تو نکال کے نکالے, اس کو کہے نا بندے کو برآمد کرے, شناخت بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, یہ تھوڑا سینسٹیو میٹر ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ میں بات کر لینے میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی ہے. اتحاد بین المجرمین اس وقت تک ساتھ چلے گا جس وقت تک اس ٹاپک پہ بتایا. اس ٹاپک پہ میں صرف اتنا بتا رہی ہوں, عابد اس لیے نہیں پکڑا جا رہا کیونکہ اس کے اپنے اکمپلسز پولیس کے اندر موجود ہے پنجاب پولیس میں. سمپل سی بات ہے, اس میں کون سا دیکھیں پولیس کو ہونے والے آپ کی حکومت کو. آپ میں دیکھیں ریفارمز بالکل ہمارے ایجنڈے پہ موجود ہے, ہم پوری کوشش کریں. عدیہ یہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کی پی ٹی وی کا ریفارم کرنے کے لیے ہمیں 10 چیزیں کرنی پڑیں گی. نیازی صاحب ایک سیکنڈ حوصلہ کیجیے, انہوں نے اپنے فرنٹ مین
رکھے, انہوں نے سارے ونڈے امپلائی اب کیے. مجھے بتائیں نا, ٹھیک ہے سب ہے, ابھی یہ حالات ہے, ان کو کس طرح سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر پورا ایک کورس آف ایکشن ہے, ایک لا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, جس وقت آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, اس کے گراس روٹ پہ امپیکٹ جائیں گے, لیکن معاشرے کو بھی رسپونڈ کرنا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مافیا اس وقت چاہتا ہے کہ حکومت کے اوپر ایک پریشر آئے اور اس سینسٹیوٹی کو اٹھایا جائے, ہیومن رائٹس کے ایشو بنائے جائے, کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی ہاتھ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے ان کی, اور یہ میرے پاس پورا موجود ہے. اگر یہ خیر سے, یہ میرا تو خیال ہے, میں بلکہ خود اس پہ کوئی کچھ کروں, کہ یہ 2008 سے لے کے 2018 تک مسلم لیگ نون کے ایم این اے ایم پی ایس جو گینگ ریپس کرتے رہی ہیں, مختلف خواتین کے ریپس کرتے رہے, اور جن کو رانا ثناء اللہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے رہے کہ لڑکے تھے, شغل لگا رہے تھے, وہ تو خاتون کا ہی کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. یہ اگر یہاں نہ ہوتا نا, یہ اس قسم کی یہاں باتیں نہ ہوتی. یہ ذرا چلا دے نام لے کے لنکس کے ساتھ, یہ پرانی اخباروں کے تراشے ہیں. بہرحال تو بھی ہے ادارہ, یہاں پر اتنی لا لیسنس نہ ہوتی, آپ کی بات اتنی لا لیسنس نہ ہوتی. میں معذرت کے ساتھ نیازی صاحب, کمر شوزہ صاحبہ, میں سے کوئی پالیٹکس کرنے کے لیے نہ ذہن مانگتا ہے, کی بات نہیں ہے. ایک منٹ دے مجھے. ٹھیک ہے, بلیم گیم بھی نہ تو ہم نے بہت غلط کونوٹیشن میں اس ملک میں استعمال کرنا شروع کر دیا, ایسے لگتا ہے گالی ہے. لیکن ہمارے سی سی پی او ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عورت اپنی مرضی اپنی رات میں کیوں غلط کہہ رہے ہیں. میں نے اس دن بھی آپ نے ایکشن کیا لیا؟ غلط کہہ رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ نہیں لیا. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے. اگر ہم انہی کے جتنے کمپلیکس, اگر آپ ایکشن لیتے تو پھر آپ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں نا. وزیر اعظم نے آپ کو چلے, میں صرف اس لیے یہ میں صرف عوام کو اتنا بتا رہی ہوں, یہ ہماری 30 سال پرانے جو جڑیں جس کی زمین میں پانی تک پہنچی ہوئی ہوں, اس کو نکال کے صاف کرنے میں تھوڑا سا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری امید کر رہے ہیں. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. نیازی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. صرف سمپل سی بات ہے کہ کل ہم جس طرح بھی ہے, ہم روڈ پہ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, ہم اکیلے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, لیکن آج ایک لڑکی, گھر والوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں میں رکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے. بہت عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں, عورتیں بھی آج کل ڈری ہوئی ہیں. تو خدا کے لیے یہ ابھی ایک بہت غلط اور ایک بہت ہاریفائنگ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کو یہیں پہ روکنے کی اور کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. خیال رکھیں, دیر نہ ہو جائے. ناظرین مجھ سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.